انٹروڈکشن ٹو MGT اینڈ اٹس امپورٹنس۔ اس یونٹ میں آپ ملٹی گریڈ ٹیچنگ اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیا ہے؟ اس ویڈیو کو 30 سیکنڈز کے لیے پاز کریں اور سوچیں کہ آپ کے خیال میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے جوابات کو نوٹ پیڈ پر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ ملٹی انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کافی، بہت سے یا ایک سے زیادہ۔ لفظ گریڈ کا مطلب ہے کہ سطح یا جماعت، لہٰذا ملٹی گریڈ کا مطلب ہے بہت سے درجات یا جماعتیں۔ ملٹی گریڈ تدریس سے مراد ایک استاد کا ایک ہی کمرہ جماعت میں ایک سے زائد جماعتوں کے طلباء کو پڑھانا ہے۔ گویا استاد بیک وقت 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں کے حاصلات تعلم یعنی لرننگ آؤٹ کمز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام طلباء کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے۔ یہ طریقہ تدریس عام طور پر ان پرائمری اسکولوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں طلباء کی تعداد کے مطابق اساتذہ کی کمی ہے۔ یہ بظاہر ایک پیچیدہ اور محنت طلب طریقہ کار ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی ایک بنیادی ستون کا کردار ادا کرتی ہے۔ آئیے 4 مختلف قسم کے کلاس رومز کی صورتحال پر مبنی مختصر ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کلپس میں دکھائی جانے والی چاروں صورتحال کا یکے بعد دیگرے جائزہ لیں اور بتائیں کہ ان میں سے کون سی صورتحال ملٹی گریڈ تدریس کی درست عکاسی کرتی ہے یا وہ ملٹی گریڈ تدریس کی تعریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ دونوں جماعتوں کو ایک استاد ایک کمرے میں پڑھاتا ہے۔ ان جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے نصاب اور ٹیکسٹ بک کے مطابق ان کے دیے گئے ٹائم ٹیبل کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے۔ دونوں جماعتوں اور طلباء کا آپس میں کوئی ربط نہیں اور تعلیمی عمل مشکل اور استاد کے لیے نہایت پیچیدہ ہے۔ عموماً طلباء اکیلے کام کرتے ہیں۔ دوسری صورتحال، دو مختلف جماعتوں کو 2 مختلف استاد ایک کمرے میں پڑھاتے ہیں۔ دونوں جماعتوں اور طلباء کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے اور دونوں اساتذہ کی بیک وقت جماعت میں موجودگی کافی الجھنوں کا سبب بن رہی ہے، جس کی وجہ سے تدریسی عمل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری صورتحال، دونوں جماعتیں ایک منفرد طریقہ تدریس کی مدد سے مل کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ طلباء آپس میں مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور تعلیمی عمل استاد کی مؤثر منصوبہ بندی کی وجہ سے دلچسپ اور آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی صورتحال، ایک کمرہ جماعت میں تیسرے درجے کے تقریباً ایک جیسی عمر کے 20 طالب علم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کلاس میں زیادہ طالب علم ہیں جنہیں ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ صورتحال نمبر 3 میں ملٹی گریڈ تدریس ہو رہی ہے اور یہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں ملٹی گریڈ کلاس روم کی ضرورت کیوں ہے؟ ان اسکولوں کو ذہن میں رکھیے جہاں آپ نے ملٹی گریڈ کلاس رومز دیکھے ہیں اور پھر سوچیں کہ یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا گیا ہوگا۔ آئیے ملٹی گریڈ کلاس روم کے قیام کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ دور دراز دیہاتی علاقوں میں طلباء کی شرح داخلہ کم ہوتی ہے اور پھر اساتذہ کی کمی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک 6 جماعتوں پر مشتمل پرائمری اسکول میں صرف 3 اساتذہ تک ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول انفراسٹرکچر کی کمی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اسکول کی جگہ کم ہوتی ہے یا وہاں پہ کم کمرہ جماعت تعمیر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ملٹی گریڈ کلاس رومز قائم کیے جاتے ہیں۔ ملٹی گریڈ تدریس کیوں اہم ہے؟ اس ویڈیو کو 30 سیکنڈز کے لیے پاز کریں اور سوچیں کہ آپ کے خیال میں ملٹی گریڈ تدریس کیوں ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے جوابات کو نوٹ پیڈ پر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تعلیم تک رسائی۔ دور دراز دیہی علاقہ جات
دور دراز کے دیہی علاقہ جات جہاں طلبہ کی شرح داخلہ اس قدر کم ہے کہ ہر جماعت کے لیے الگ الگ کلاس روم مختص کرتے ہوئے اساتذہ تعینات کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں ملٹی گریڈ کلاس روم کے توسط سے ان طلبہ کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ مزید برآں جغرافیائی حدود سے قطع نظر ملٹی گریڈ تدریس کے ذریعے سے طلبہ کو مسلسل تعلیمی مواقع فراہم کرتے ہوئے تعلیمی مساوات میں خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وسائل کا مؤثر استعمال۔ ملٹی گریڈ کلاس رومز پر لاگت کم آتی ہے کیونکہ انہیں مونو گریڈ کلاس رومز کے مقابلے میں کم اساتذہ اور کم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح دور افتادہ، کم آبادی اور کم وسائل والے علاقوں میں مناسب اخراجات کے ساتھ طلبہ کو تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے۔ مختلف گریڈز کو یکجا کر کے اسکول میں دستیاب وسائل جیسے نصابی کتب، تدریسی وسائل اور جگہ کا مؤثر انداز میں زیادہ سے زیادہ استعمال ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تدریسی فوائد۔ جماعت میں موجود طلبہ کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں بھرپور انداز میں استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے بہت سے تدریسی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً پیئر لرننگ میں طلبہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہوئے تعاون اور اشتراک پر مبنی سیکھنے کا ماحول تشکیل دے سکتے ہیں۔ انفرادی تعلیم میں اساتذہ طلبہ کی انفرادی ضروریات، سیکھنے کی ترجیحات اور کمرہ جماعت کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے طلبہ پر انفرادی توجہ دے سکتے ہیں۔ ملٹی گریڈ تدریس میں ابتدائی طور پر اساتذہ اور طلبہ دونوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیونکہ اساتذہ کو اس طریقے کے مطابق منصوبہ بندی کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور دوسری جانب طلبہ بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنے سیکھنے کے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے لگتے ہیں۔ آئیے یونٹ 1.1 انٹروڈکشن ٹو ملٹی گریڈ ٹیچنگ اینڈ اٹس امپورٹنس کے اہم نکات کا اعادہ کرتے ہیں۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ سے مراد ایک استاد کا ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جماعتوں کے طلباء کو پڑھانا ہے۔ گویا ایک ہی وقت میں استاد دو یا دو سے زیادہ جماعتوں کے حاصلات تعلم یعنی لرننگ آؤٹ کمز کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے۔ وہ سکولز جو دور افتادہ علاقوں میں واقع ہیں، جن میں طلباء کی شرح داخلہ کم ہے اور انہیں اساتذہ، تدریسی وسائل اور انفراسٹرکچر کی کمی کا سامنا ہے، وہاں ملٹی گریڈ طریقہ تدریس کے ذریعے سے ان مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دور دراز علاقوں میں تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانا، تعلیمی مساوات کو فروغ دینا، کاسٹ افیکٹو ہونا اور ساتھی طلباء کے ذریعے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینا ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے اہم فوائد میں شامل ہیں۔ از خود جائزہ ایک مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے سیکھنے کے عمل کو تقویت دے سکتے ہیں بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہاں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ یونٹ 1.1 میں سے کوئی سے 3 اہم نکات جو آج آپ نے سیکھے انہیں ڈسکشن فورم میں درج کریں۔